بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں مشرکین مکہ کی جانب سے مخالفت کا آغاز، ابو طالب سے شکایت، ان کا جواب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقلال کے بارے میں بتائیں گے آپ سے۔ التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اب مسلمانوں کی تعداد 40 تک پہنچ چکی تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حرم میں جا کر توحید کا اعلان کیا۔ اس پر مشرکین ٹوٹ پڑے۔ حارث بن ابی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بچانے کی کوشش کی، اس میں وہ مقتول ہوئے۔ یہ راہ اللہ میں پہلا خون تھا۔ اب تک مشرکین نے اسلام کی دعوت کو زیادہ اہمیت نہ دی تھی، لیکن جوں جوں اسلام کے پرستاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، مشرکین کی مخالفت بڑھتی جاتی تھی۔ ان کی مخالفت کے بہت سے اسباب تھے۔ اسلام ان کے صدیوں کے عقائد و رسوم کو باطل کر رہا تھا۔ ان کے معبودوں کو جن کی وہ پرستش کرتے تھے آگ کا ایندھن بتاتا تھا۔ قرآن اعلانیہ قریش کی بد اخلاقیوں کی پردہ دری کرتا تھا اور متولی کعبہ کی حیثیت سے عرب پر ان کا جو اقتدار قائم تھا، اسلام اس کا خاتمہ کیے دیتا تھا۔ بنی ہاشم اور بنی امیہ باہم پرانے رقیب تھے، اس لیے بنی امیہ آل ہاشم میں نبوت کے اعزاز کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے یہ سب سے زیادہ مخالفت میں پیش تھے۔ ان اسباب کی بنا پر سارا قریش اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا۔ تاہم شروع میں انہوں نے سختی کی بجائے صلح اور آشتی سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باز رکھنے کی کوشش کی۔ جب اس میں مایوسی ہوئی تو معززین قریش کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گیا۔ انہوں نے سمجھا بھیجا کر واپس کر دیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فریضہ سے دستکش نہیں ہو سکتے تھے۔ قریش نے جب دیکھا کہ آپ کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو دوبارہ ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے مذہب کی مذمت کرتا ہے، ہمارے معززین کو ناسمجھ بتاتا ہے، اس لیے یا تو تم درمیان سے ہٹ جاؤ ورنہ پھر میدان میں آؤ کہ ہم تم فیصلہ کر لیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر سمجھایا کہ بیٹا، چچا پر ناقابل برداشت بار نہ ڈال اور اپنی قوم کی مخالفت چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری سہارا جو کچھ تھے ابو طالب تھے۔ ان کی زبان سے اس قسم کی باتیں سن کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر آفتاب اور دوسرے پر مہتاب لا کر رکھ دیں تو بھی میں اس فریضہ سے دستکش نہیں ہو سکتا تاکہ میں کامیاب ہوں یا اسی راہ میں میرا خاتمہ ہو جائے۔ ابو طالب یہ سن کر سخت متاثر ہوئے اور کہا کہ جاؤ، جو دل آئے کرو، میں کسی بھی حالت میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ ابو طالب سے مایوس ہونے کے بعد
قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھا دیتے، نماز پڑھتے میں پشت مبارک پر نجاست کا بار لا کر لاد دیتے، بد زبانیاں کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط نے گردن مبارک میں اپنی چادر رسی کی طرح ڈال کر اس زور سے کھینچی کہ آپ گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام سختیوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے تھے اور اپنا فرض برابر ادا کیے جاتے تھے۔ قریش سخت متحیر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام سختیاں کیوں جھیلتے ہیں۔ انہوں نے اپنی محدود پرواز خیال کے مطابق خیال کیا کہ آپ کا مقصد صرف دنیاوی جاؤ دولت اور نام و نمود کا اصول ہے، اس لیے انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا چاہتے ہو؟ مکہ کی ریاست، کسی بڑے گھرانے میں شادی، دولت کا ذخیرہ، ان میں سے ہر شے تمہارے لیے مہیا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ تم ان باتوں سے باز آ جاؤ۔ ان ترغیبات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حامیم کی چند آیتیں تلاوت فرمائیں۔ عتبہ نہایت غور اور تاثر کے ساتھ ان کو سنتا رہا۔ یہاں سے واپس ہوا تو اس کا رنگ بدل چکا تھا۔ قریش سے جا کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ سحر ہے، نہ کہانی، نہ شاعری، وہ کچھ اور ہی شے ہے۔ اس سے بہتر کلام آج تک میرے کانوں نے نہیں سنا۔ میری رائے میں تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہوئے تو بھی تمہاری عزت ہے، اور اگر عرب کامیاب ہوئے تو بھی تمہاری عزت ہے۔ لیکن قریش نے ان کی رائے منظور نہ کی۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔